کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن بہن نے کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو عالم اور مفتی بنانا چاہتے ہیں، تو کس عمر سے ہم بچوں کو عالم اور مفتی بنانے کی طرف مائل کریں، اور دنیاوی پڑھائی کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار یہ چاہتے ہیں کہ 7 سال کے تک جب بچہ پہنچے تو نماز وغیرہ کے مسائل اس کو تھوڑے بہت آنے چاہیے، کم از کم نماز کا طریقہ، نماز میں کیا پڑھنا ہے اس کو سکھانا ہوگا، تبھی تو وہ نماز ادا کرے گا۔ اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، اس کا مطلب ہے کہ 7 سے لے کر 10 تک کے سال کے اندر تو اسے یہ چیزیں سختی کے ساتھ سکھانی ہوں گی۔ تو اگر وہ عالم مفتی نہ بھی بنے تب بھی آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ چیزیں تو سکھانی ہے۔ تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم بھی دیں، اور ساتھ ساتھ گھر میں کوئی ایسا انتظام رکھیں کہ بچے کم از کم 12ویں تک پہنچنے تک فرض علوم سیکھ لیں۔ فرض علوم 3 طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو بارہا ہم نے بتایا کہ عقائد بما دلائل، اس کے علاوہ عاقل بالغ اگر ہو کوئی شخص، یعنی جیسے بلوغت میں داخل ہوتا ہے تو جو عبادات اس پہ فرض و واجب ہیں ہوتی جاتی ہیں، اور جو معاملات اس کو درپیش آتے ہیں ان کا اتنا علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اغلاط سے محفوظ رہتے ہوئے اس عبادت یا اس معاملے کو ادا کر سکے۔ مثلا بالغ ہوئے تو نماز فرض ہے، اور نماز کے اندر پھر یقینی سی بات ہے وضو کے مسئلے، غسل کے مسئلے، کپڑے پاک کرنا، طہارت، تیمم، ان کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے۔ پھر نماز کے فرائض، واجبات، شرائط، نماز کس طرح فاسد ہوتی ہے، یہ تمام معاملات۔ اسی طریقے سے جب اس پہ اگر قربانی واجب ہو گئی تو قربانی کے مسائل، حج فرض ہو رہا ہے تو حج کے مسائل، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کے مسائل، اور اسی طرح اگر نماز جنازہ پڑھنے لگے گا تو جنازے کے مسائل، یا غسل دینے لگے گا میت کو تو غسل کے مسائل۔ پھر معاملات ہیں، خرید و فروخت کرنا، کرائے پر لینا دینا، اور دیگر جتنے، یا شادی بیاہ کر رہے ہیں تو پھر شادی بیاہ کے مسائل، مہر کے مسائل، نان نفقے کے مسائل، حقوق بیوی اور شوہر کے حقوق کے تمام مسائل، یہ سیکھنا لازم ہوں گے۔ تو جیسے جیسے پھر وہ شرعی احکام اس کو ضرورت پڑتی رہے وہ سیکھتا ہوگا۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، ظاہری گناہ کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، صغیرہ کیا ہیں، کبیرہ کیا ہیں، اور ان کی علامات کیا ہیں، ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، یہ سب سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو گویا کہ 12ویں تک بچوں کو یہ تینوں قسم کے علوم سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خود سکھائیں، اگر خود صلاحیت نہیں ہے تو ایسے مقام پر بھیجیں جہاں بچے سیکھیں، یا کسی ٹیوشن وغیرہ کا انتظام کریں کہ گھر پہ آ کر کوئی عالم دین ان کو پڑھائے اور یہ کمپلیٹ ہو۔ جب 12ویں بچے کر لیں اس کے بعد پھر ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کا رجحان دیکھا جائے۔ بعض اوقات ہم گھر میں ماحول بالکل نہیں بناتے ہیں، بچوں کے لیے ترغیبی عمل کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ خود علم سیکھتے سکھاتے ہیں، لیکن جیسے بچے تھوڑے آگے بڑھتے ہیں تو ہم اپنی خواہش کو ان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی ہم یہ چاہتے ہیں تم عالم اور مفتی بن جاؤ، بس ہم بن کے بھی دکھاؤ۔ اب نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، طبیعت مائل نہیں ہوتی، ماں باپ ان پہ مسلط کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ عالم مفتی بنیں۔ ایسے بچے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، 1 2 3 سال ماں باپ زبردستی ان کو کرتے رہتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ عمر بھی بڑھ جاتی ہے، طاقتور بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ فرض علوم تو آپ سکھائیں، جب بچہ 12ویں کر لے اس سے پہلے بھی آپ ترغیب ضرور دیتے رہیں، لیکن اس کی طبیعت اور ذہن کو دیکھیں کہ وہ جب مکمل طور پہ مائل ہو تو پھر عالم اور مفتی